السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں جی ساتھی، امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ رمضان الکریم کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اس مہینے کی برکت سے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاص کر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کو رہائی کا اسباب پیدا فرمائے۔ میرے دوستوں جی ساتھیوں، بڑی ہی پیاری حدیث پاک اور قرآن کی آیت لے کر حاضر آیا ہوں کہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، قرآن پاک کی 5واں پارہ سے سورہ نساء کی 31 نمبر کی آیت مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، اللہ کا حکم ہے یہ کہ اگر تم لوگ، یعنی اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم بچتے رہو گناہ کبیرہ سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے۔ جو اس کے علاوہ تم گناہ کرو گے چھوٹے موٹے، تو میں خود ہی بخش دوں گا اس کو۔ اللہ پاک پر یہ فرمان ہے، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ عزت کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے، الحمدللہ۔ تو گناہ کبیرہ میں بہت سارے گناہ آتے ہیں، موٹے موٹی بتا دیتا ہوں میں۔ گناہ کبیرہ جیسے نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا فرض ہوتے ہوئے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، قطع تعلق کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ میرے دوستوں جی ساتھیوں، نیکی بھی کام آتی ہے ہمارے۔ نیک کام ہم نے کوئی زندگی میں کیا ہے تو اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور وسیلہ بھی ثابت ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک کو میں بیان کرتا ہوں، اور ایک واقعہ ہے اس کے تعلق سے، آپ انشاءاللہ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک نیک کام کیے ہوں اور اس کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں، اللہ ہم نے وہ نیک کام کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ قبول ہے، اچھا کام ہے، تو اس کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ بخاری شریف جلد اول کی حدیث پاک ہے 294 کتاب الوضو سے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ میں جب پڑھ رہا تھا اس دوران میں درس میں یہ کتاب داخل تھی، کتاب القلیوبی کر کے ایک کتاب تھی، اس میں یہ واقعہ درج تھا عربی ادب کے تعلق سے۔ یہ حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تین آدمی سفر پہ نکلے اور وہ کہیں چلے جا رہے تھے۔ اچانک سے بارش ہو گئی، اور بارش سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے پہاڑ کے ایک غار میں، ایک جگہ میں، خالی جگہ میں جا کے پناہ لے لیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے پناہ لیا، اس میں چھپا، اوپر سے ایک چٹان آندھی طوفان کی وجہ سے چٹان سڑک کے گر گیا، اور جہاں چھپے تھے اس کا منہ بند کر دیا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ فقال بعضهم لبعض اعدوا الله بافضل عمل عملتموه، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ سب سے بہتر کام جو تم میں سے کیا اپنی زندگی میں، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تینوں لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم میں سے، تینوں میں سے جو سب سے اپنی زندگی میں اچھا کام کیا ہو، اس کے صدقے میں دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم کو اس جگہ سے نجات دے دے، یہ پہاڑ ہم کو، یہ پہاڑ دروازے سے ہٹ جائے یا کوہ سے ہٹ جائے، جہاں جو چھپ دبا دیا ہے، اس جگہ کو گھیر لیا ہے، وہ ہٹ جائے پتھر۔ اب دیکھا ذرا، تو ان میں سے ایک نے پہلے شروع کیا کہنا، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں روزانہ اپنے جانوروں کو، بکری، اونٹ، گائے جو بھی رکھے تھے وہ چراتے تھے، اور جب واپس ہم آتے تھے تو دودھ نکال کر کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو ہم دیتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، کافی دیر تک میں نہیں آیا، کافی دور نکل گیا میں، آنے میں دیر ہو گئی مجھے، اور میرے ماں باپ انتظار کر کے سو چکے تھے، میرے بچے بھی سو چکے تھے۔ جب میں پہنچا گھر پہ، دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں،
اور میرے پہنچنے کے بعد بیوی بچے جاگ گئے۔ میرے بچے میرا پاؤں پکڑ کے روتے رہے کہ دودھ پلا دو، دودھ دے دو، لیکن میں نے نہیں دیا، اس لیے کہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دینا چاہتا تھا دودھ کو، اور اپنے ماں باپ کو میں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ جب میرے ماں باپ جاگیں گے تو میں ان کو یہ دودھ دوں گا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو اس عربی لفظ میں جو انہوں نے کہا تھا وہ لفظ یہاں بیان کر رہے ہیں، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء ففرج عنهم۔ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا تو غار کا منہ اتنا کھول دے جس سے ہم آسمان دیکھ سکیں۔ تو اس دعا پر پتھر کا کچھ حصہ ہٹا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اگر بھلائی آپ کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو ان کا وسیلہ لے کے بھی دعا آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ پھر دیکھیے آگے دوسرے نے کیا کہا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ تو باخبر ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا جس قدر کسی مرد کو ایک عورت سے محبت ہو سکتی ہے جیسے ہوتی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا، وہ لڑکی نے، چچا کی لڑکی نے مجھ سے کہا تمہیں کچھ ملے گا نہیں جب تک تم مجھے 100 دینار نہیں دے دو گے۔ 100 دینار یعنی 100 روپیہ اس زمانے کا جو بھی ہوتا تھا، 100 دینار نہیں دے دو گے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا میری محبت سے، تمہاری محبت سے۔ تو میں نے بڑی کوشش اور محنت سے 100 دینار جمع کیا اور اس کو دے دیا۔ تو جب میں اس کے قریب گیا غلط کام کی نیت سے، یعنی 100 دینار دینے کے بعد وہ مجھے اپنے پاس بلائی اور میں اس کے پاس گیا جب غلط کام کرنے کی نیت سے، اور جب میں اس کے پاس بیٹھا غلط کام کرنے کے لیے تو اس نے کہا، اس اور لڑکی نے، چچا کی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو اور ناحق میری عصمت نہ لوٹو، میری عزت کو نہ لوٹو، برباد نہ کرو میری عزت کو۔ تو یہ سن کر میں اٹھ کھڑا ہو گیا، یہ سن کر اللہ کے خوف سے، تیرے خوف سے اللہ میں کھڑا ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ تو اے اللہ تجھے علم ہے، تو جانتا ہے اگر میرا یہ کام تیری رضا اور تجھ سے خوف کی وجہ سے تھا تو اس پتھر کو تو ہٹا دے۔ یہ سن کر اس دعا پر جو یہ دعا کیے تھے، اس دعا پر پتھر کا ایک حصہ اور ہٹ گیا، 2/3 ہٹ گیا، لیکن پھر بھی ابھی جگہ اتنی نہیں بنی کہ اس میں سے وہ نکل سکے۔ پھر تیسرے نے کیا کہا، اے اللہ تو باخبر ہے میں نے ایک مزدور کو ایک جوار کے بدلے مزدوری پہ رکھا تھا۔ جوار جو ہوتا ہے اس کے بدلے میں، اس کے دانے کے بدلے میں یا اس کے کسی چیز کے بدلے میں وہ رکھے تھے مزدوری پہ۔ جب میں نے اس کو مزدوری دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، تو میں نے اس کے جوار کو کھیت میں بو دیا، جوار کا دانہ جو ہوتا ہے۔ اب وہ مزدوری دے رہے تھے لیکن انہوں نے لیا نہیں، کہا چلو رہنے تو بعد میں لے لیں گے، یا انکار کر دیا، جو بھی ہو اس وقت کا۔ تو اس انسان نے جو مالک تھا اس نے اس دانے کو کیا کیا، کھیت میں بو دیا، اور اس کی آمدنی سے ایک گائے خریدا اور چرواہا خرید لیا۔ اس کی آمدنی سے گائے بھی خرید لیا اور گائے کو چرانے کے لیے ایک چرواہا رکھ لیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد جب وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے، تو میں نے اس سے کہا یہ گائیں، یہ چرواہے، یہ تیرے ہیں، تو ان سب کو لے جا۔ وہ بولا کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعی یہ سب کچھ تمہارے ہیں جو میں نے تمہاری مزدوری سے جمع کیا ہے۔ پھر عربی لفظ جو اس کتاب میں لکھا ہے، ابھی تو ترجمہ بتا رہا تھا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فکشف عنہم۔ تو وہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، اے اللہ رب العزت،
تجھے خوب معلوم ہے اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تجھ سے خوف کی وجہ سے میں نے کیا ہے تو غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم لوگ نکل جائیں۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا اور غار کا منہ کھل گیا، وہ سب کے سب باہر نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے، یہ واقعہ کوئی اور نہیں بیان کر رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان ذکر کیا اس واقعے کا، صحابہ کرام کے درمیان آپ نے بتایا، بیان کیا۔ ان تینوں اعمال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ ہم بھلائی سے پیش آتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں اگر، تو ان قدر کرنے پر جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، اس ثواب کا ہم صدقہ لے کر کے، وسیلہ لے کے رب کی بارگاہ میں اگر دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول کر دے گا۔ دوسری نصیحت ملتی ہے کہ بہت سا ایسا موڑ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ غلط کام کا چانس رہتا ہے، اس کے پاس غلط کام کا موقع ملتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوف کی وجہ سے اگر غلط کام سے رک جاتا ہے تو انشاءاللہ اس رکنے کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے، اس ثواب کی وسیلہ بنا کر کے، اس گناہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہم کو ثواب ملا، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوف سے ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعا قبول کر دے گا۔ اور تیسری بات سے پتہ چلا کہ اگر کسی انسان کی امانت آپ کے پاس ہے، کسی انسان کا کوئی چیز آپ کے پاس ہے، تو آپ اس میں امانت میں خیانت مت کریے، بلکہ اللہ کی رحم فضل و کرم سے اس میں بڑھانے کی کوشش کریے، اور نہیں بڑھا سکتے ہیں تو اس کی امانت ویسے ہی رکھے رہیے۔ اگر بڑھا دیتے ہیں تو وہ ساری امانت میں سے جو اضافہ ہوگا، جو بڑھاوا ہوگا، وہ سب اسی کا ہوگا۔ الحمدللہ، یہ ہے اچھے کام کرنے کا بدلہ، جس کو کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ میرے دوستوں ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی برکت سے نیک کام کرنے کی توفیق بخشے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے، اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق بخشے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا توفیق بخشے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز اور نماز تراویح کی توفیق بخشے، اور تمام بوڑھے بزرگوں کی قدر کرنے کی اور بچوں پر شفقت کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، اگر بات اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔